بے مناسب چیز کے اندر مناسبت پیدا کر دے، بے رنگ چیز کے اندر رنگ پیدا کر دے، بے ٹھبی چیز کے اندر ٹھب پیدا کر دے، اور آوارہ چیز کو اور نکمی چیز کو کم والی چیز بنا دے، اور کارآمد بنا دے نکمی چیز کو، اس کو صوفی آ جائے۔ صوفی آدم کے نکمی چیز کو کم والی چیز بنا دے، کارآمد چیز بنا دے۔ میرے دوستو، ایک لہجہ اور ایک آواز ہے اور ایک لفظ قدری مسئلی ہے کہ جس نے اور اس زمین دے خمید دے میں پیدا ہونے والے انسان نے جس نے نغمہ الہی سنا، لفظ قدری تاثیر سنی، کائنات کے اندر مست اور دیوانے پیدا ہو گئے۔ ایک مستی جنی قدری ہے میرے دوستو، ایک مستی الہی ہے۔ اور انسان کے اندر مستی کا کیا تعلق ہے؟ انسان کا مست ہو بجنا مٹی کا بنا ہے، انسان کیا مست ہو بجنا، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے اندر سر، اس کے اندر لہجہ، اور اس کے اندر محبوبیت، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں آواز اپنے بندے دی آواز بڑھوینا، میں اس کی جناب گفتار اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کے ارادے دیکھنے جو بندہ ہوتے، مگر میں کیا چل رہا ہوں۔ کیا انسان کو اعزاز کسی چیز تو ملے؟ میرے دوستو، ایک وہ بانسری ہے، ایک وہ موسیقی ہے، ایک وہ آواز ہے، اور ایک وہ حقیقت ہے، ایک وہ رنگ ہے کہ جرا انسان دی اس باڈی دی اس ہارمونیم کو نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اولاد علی پیر سید طیب شاہ بخاری۔ اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جرے فند ماہر ہو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، فرمایا کہ جس فند فنکار ہو اس فند گہرائی کے اندر ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنی سر کے اندر ڈوب کے سراغ زندگی پاؤ، میرا نہیں بنتا نہ بن۔ اگر میری بولی سمجھ نہیں آنی تو کوئی بات نہیں، تو وہ اپنی بولی تو سمجھ آنی۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی بولی تو سمجھ، اپنی حقیقت تو سمجھ، اپنی معرفت سمجھ اور اپنی پہچان، کم از کم اور نقش اور سفر۔ میں گفتگو کی تھی اور گفتگو کا مقصد ہے نہیں، یہ صرف چھیڑ خانی ہے، یہ چھیڑ خانی ہے، جس سے انسان کی طبیعت کے اندر چھیڑ خانی نہ ہوئے۔ میرے دوستو، اس وقت تک لذت پیدا نہیں ہوئی جب تک زمین کے اندر کاشتکار چھیڑ خانی نہ کرے، بیچ صحیح سمت دے پودا پیدا نہیں کر سکتا۔ جناب وہ حل چل مجھے سے زمین کو نرم کرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ فرشتہ آدم نے کہا، اے آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نورانی مخلوق بنایا اور ساری اصل منشا منبع زمینی بلندیاں ہیں، مگر سب اس راز کی سمجھ نہ آئی کہ سب سکون اور لذت خدمت گزاری دا زمین دے اتے آکے ملتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ زمین دے آکے لذت ملتی ہے، زمین دے آکے سکون ملتا ہے، اور عبادت کا مزہ اسی جگہ ہوتے ہیں۔ بہت اعلیٰ۔ مگر ایسا حیران آسے کہ اس کا معمہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نہ اس کا سارا تعلق عناصر ظلمات کے اندر لذت محسوس ہوئی ہوتی ہے،
اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر لگے ساتھوں بڑی تشویش تھی، پریشانی کہ یہ راز پوچھو اور کس کو پوچھو. مگر جس ویلے اللہ تبارک و تعالی نے اے آدم تو اپنا مٹی تو پیدا کیا، ساتھوں پتہ چلا کہ اللہ کی الفت اس مٹی کے ذرات اندر پوشیدہ. اور جناب اللہ کی محبت اس زمین کے ذرات کے اندر پوشیدہ ہے، اور یہی سبب ہے اس زمین کے کشش دا سب جذب کرندہ اور اس لذت اور الفت دا اور میلان دا اصل حقیقت سب اس میں لے کھلی ہے کہ جس میں لے اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو جناب آدم نے تخلیق فرمائی. پتہ چلا کہ مٹی کے ذرات اندر درستی اس آئینے کے اندر اور اس مٹی کے ذرات کے حسن کے اندر اور اس کی نورانیت کے اندر جناب آدم کی محبوبیت اور خوبصورت حسن انسانیت کو اس کے اندر پہنچی گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستوں ایک کمال پیدا فرمایا اور ایک جناب حسن پیدا فرمایا، اور اسی واسطے کائنات کے اندر اور آل محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اس کائنات کے اندر ایک ایسی خوبصورت چمک ہے کہ اس روشنی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آتے ہیں نا جناب یہ فلاں خاندان دا آدمی ہے، فلاں خاندان دا آدمی ہے جناب، جس ویلے تسا ہاسپٹل کے اندر اس دا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس دا ڈی این اے کراؤ، کیا اس دے وہ جراثیم اور اس دے جناب ڈی این اے پتہ ہو سی کہ کیا یہ اس خاندان دا ہے یا نہیں، اس دی حقیقت دا اندازہ لاؤ. میرے دوستو جس ویلے تسا کائنات دے اندر آل محمد دا ڈی این اے کرے سو اس دے ڈی این اے دے اندر تب نور نبوت مل سی. کائنات کا حسن اپنی جگہ اور کائنات کی خوبصورتی اپنی جگہ اور کائنات کے کمالات اپنی جگہ. جس طریقے در فرشتے نے لذت اور الفت کا احساس اور مٹی کے ذرات کو محسوس کیتا، اسی طرح ہی ایک مومن کامل اور جس کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ ہے اور اس کو اس الفت کا مزہ آل محمد کی اور اس خوبصورت دیدار کو حاصل ہو گئے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے بزرگ جناب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے وصیت فرمائی کہ بیٹا کائنات کے اندر جس آدمی نے بھی پرواز و فلائٹ کی دی ہے، کائنات کے اندر جس نے اپنی انسانیت کو بے نقاب کی ہے اور اس نے خدمت آل محمد کھلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کمالات انسانی اگر کائنات کے اندر اس کمالات انسانی کو کھول کے اس کے پردے کو بے نقاب کرنے والا ایک ہی جذبہ ہے جس سے انسان کا حسن فکر کے سامنے آ جائے اور وہ جذبہ آل محمد ہے. اس کو علاوہ انسان کو کوئی کھول سکتا نہیں، کوئی طاقت نہیں، انسان کو کھولنا نہیں کوئی طاقت نہیں، ایسی قوت نہیں، ایک جذبہ ایسا کہ جس کا انسان کھل کے اور اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ. اور اسی واسطے میرے دوستوں یہ چیز ایک بہت بڑا سرمایہ ہے یہ محبت جری ہے، یہ ایمان کی تازگی، ایمان کی زندگی اور ایمان کے پرکھن دی اور ایمان کو تولن کا ایک ترازو ہے اور ایمان کو دیکھا دا ایک آئینہ. کیا بات. اگر کسی آدمی نے ایمان دیکھنا ہے اور اس ایمان کی علامت یہی ہے کہ اس کو تسا ایمان کو اگر دیکھنا ہے اور محبت آل محمد کے اندر ہی اس کے علاوہ اور یہ چیز
صحابہ کرام جو دور دے اندر ایک کسوٹی کے دودھ دیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے ایسا مدینہ منورہ دے مومن اور منافق دی پہچان کریں دے ایسے اور وہ ذکر علی کی کریں دے. ذکر علی ایمان دا ایک آئینہ ہے اور جناب بغض علی منافقت دا آئینہ ہے. اس شیشے تو بغض علی تو جناب منافقت نمایاں ہوتی ہے اور حب علی تو ایمان نمایاں ہوتی ہے. کیا بات ہے. پتہ چلا کہ میرے اللہ نے ایمان کی کسوٹی اور معیار ایمان علی بنا. کیا علی بات. کسوٹی علی اور محبت رسول دی کسوٹی ذکر علی. بے شک بے شک حق کے. میرے دوستوں اس قربت کا کیا شان ہو سکتی ہے کہ میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر اپنے غسل واسطہ فرمایا کہ علی میں کو غسل لے وین. کیا بات ہے. علی میں کو غسل لے وین. کائنات کے اندر اگر میں کو آخری 10 ہاتھ لگے اور علی دا لگے علی دا لگے. اور اس تو بعد کسی دا ہاتھ نہ لگے اور اس تو بعد اگر میں کو غسل لے وین اور علی لے. کیا بات ہے. عمر اس ویلے کتنی ہے. ایک چیز ہے کہ بزرگ نہ 50 سال عمر حضرت علی سے ہیں جس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل لیتا. عمر کتنی ہے 31 سال. 31 سال عمر. میرے دوست اتنا نوجوان اور اتنے نوجوان حالانکہ تجربہ کار موجود ہیں حضور پاک چچا موجود ہیں مگر اجازت کسی کو نہ ہے. کیا بات ہے. اور اس ویلے بڑے بڑے محدثین اور سیرت نگار نے لکھا کہ جس ویلے غسل دا ٹائم آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے افراد جو اس جگہ دے موجود ہیں خاندان دے بقیہ لوگ دے مگر جس ویلے غسل لیتا گیا سارے دے اکھی دوتے پٹیاں ہیں تاکہ کیونکہ اجازت جو نہ ہے کہ ساری آنکھ جس میں رسول تے نہ بنے. کیا بات. مگر علی ایسے ہیں کہ جنہیں اکھی کھول کے غسل کرتے جس کے لغت کے کیا اعزاز حاصل ہے. بہت اعلیٰ. اور اس کے بعد سب محدثین نے اس چیز تے اتفاق کیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا سب تو زیادہ حصہ اگر کسی شخص نے لکھے تو علی ابن ابی طالب ہے. اس کو وقت کے اور کوئی ایسا بے شک. جسم دا سب تو زیادہ حصہ اور جسم کو سب تو زیادہ برکت اور یہ بہت بڑی محدثین دی علم دی ایک گہرائیوں میں گاہ نکلی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کا ملاقات ایک اوپن کھلی ملاقات ہوتی ہے مگر حضرت علی سے کھلی ملاقات نہ ہوتی بند ملاقات ہوتی ہے. اس لئے علی ہونے کہ محمد رسول اللہ کمرے دے بند ملاقات کسی صحابی کو ثابت نہیں. اگر کسی بزرگ کو ثابت ہے کہ میرے آقا نے بند کمرے دے اندر جس شخص سے ملاقات کی تھی وہ علی ابن ابی طالب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نظام مصطفیٰ. اور کائنات کے اندر میرے نبی نے کائنات کے اندر بہت سارے انسان گزرے مگر جس زندہ ظاہری جسمانی زندہ انسان کی فضیلت کے اندر اگر جلسہ میرے نبی نے کیتے اور حضرت علی کی فضیلت کے اندر جلسہ ہوئے من کو مولا ہو فعلی مولا ہو اور فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کے مولا ہے. فرمایا کہ فضیلت کے اندر جلسہ فقط اگر ہوئے اور علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے اندر جلسہ ہوئے اور میرے محمد نے اور اس کے علاوہ باقی اور کوئی چیز باقی بچی ہی نہیں کہ جنہی بیان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی بچی ہی نہیں. بعض اوقات لوگ آدم کہ آل اور درد اندر فرق کیا ہے. میں تو کوئی فرق کر کے دکھاؤں گا آل کون ہے اور درد کون ہے. آل وہ ہے جس سے صدقہ حرام ہے اور درد وہ ہے کہ جنہیں صدقہ اور زکاة کھا سکتے جنہیں صدقہ اور زکاة کھا سکے وہ در والے ہیں اور جنہیں صدقہ خیرات جنہوں نے حرام ہے اور وہ
اس کے علاوہ اور کوئی فرق باقی نہیں. لوگ فرق کرنے لگے جناب فلاں رشتہ دار فلاں رشتہ دار مگر ہر وہ شخص جرا زکات اور فطرانہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں کیا بات ہے اور آل نہیں اور وہ در والے ہیں بہت اعلیٰ اگر وہ گھر والے ہیں والزکات انہوں بھی حرام ہوئے بہت اعلیٰ صدقہ انہوں بھی حرام ہوئے صدقہ انہوں سے حرام نہیں صرف اس سے حرام ہے کہ جرا حضور دفتون ہے حضور دفتون ہے در والے وہ ہیں کہ جنہیں صدقہ اور زکات کھا سکتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ ہیں کہ جنہیں صدقہ اور زکات نہیں کھا سکتے. یہ ایک فرق ہے. ایک لمبی جوڑی گال کرنے ضرورت ہی نہیں لمبی جوڑی گال کرنے ضرورت ہی نہیں ہے تو ساری کھلی حقیقت ہے. اس واسطے کہ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے یزید نے چاہا کہ میں جناب حسینیت کو دباواں مگر اس کو بے وقوف کو یہ پتہ نہ ہے کہ اونٹ کو جتنا جلاؤ اور اس کی خوشبو اتنی پھیل گئی اور وہ جلاوٹ چکر تریہا مگر اس سے نتائج تو آگانا ایک کو پتہ نہ ہے کہ اسی حسینیت کی خوشبو دے اندر جدیدیت مرور نہیں ہے. کیا بات ہے اسی حسینیت کی خوشبو دے اندر جدیدیت مرور ہے اور حقیقت یہ ایسی ہے کہ آج اگر جدیدیت مر چکی ہے اور جناب خوشبو حسین سے مر چکی ہے خوشبو حسین سے مر چکی ہے. میرے دوستوں میں اپنے گفتگو کو ختم کرنے کہ اللہ تعالیٰ جو کلمات بولے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے سارے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.